خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جبریل آئے، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں خدیجہ کو میرا سلام کہیں، تمہیں گھر کی بشارت دیں۔ ہر طرف سے حسن حسین کیسے ہیں؟ جنت کے سردار ہیں۔ علی کیسا ہے کہ علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ فاطمہ کیسی ہے کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پورا خاندان دیکھو۔ تو نسب حسب آدم تک جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن ناحش بن ماخی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفرشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ ایسی خوبصورت موتیوں میں پروئی ہوئی لڑی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا۔ ربیع الاول منانے کا کیا فائدہ جب کوئی زندگی بدلنے کو تیار نہیں؟ جھوٹ نہیں چھوڑتا، زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب نہیں چھوڑتا، سودی سود نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، تو نعت خوانی کروا کے جنت مل جائے گی۔ حسین علیہ السلام جیسی ہستی ہو، جنت کی سرداری ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کو جھولا جھلا رہے تھے، کہہ رہے تھے اوپر آؤ، اوپر وہ اوپر آتے گئے ایسے ایسے یہاں تک آ گئے۔ ہم نے کہا اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر آؤ، پھر آپ ایسے سیدھے ہو اور اوپر آؤ، وہ یہاں تک آ گئے۔ تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے فکس کر کے آگے بڑھ کے یوں بوسہ لیا اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ وہ تو ذبح ہو گئے۔ بھائیو حقیقت کو سمجھو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، اپنے نبی سے جڑو، قرآن سے جڑو، اپنے نبی سے جڑو۔ یہ جو وہ دو نشانیاں ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بزرگوں کے لکھے ہوئے واقعات اور پیروں فقیروں کے لکھی ہوئے واقعات اور کتابیں، ان کا اعتبار کوئی نہیں۔ کون ہے لکھنے والا، کہاں سے سنا؟ اور میرے نبی کی ایک ایک بات پورے ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں زبردستی بول رہا ہوں۔ اپنے نبی کی چھاؤں میں آ جاؤ، اپنے رب سے جڑ جاؤ، قرآن میں آ جاؤ، نبی کی زندگی میں آ جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا زندگی گزارنی کیسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پر مہر لگا دی، یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤونی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اے میرے محبوب، سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور سارے پل توڑ دیے ہیں، ایک راستہ کھلا ہے، آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آ جائیں تو وہ میرے تک مل جائیں گے، مجھ تک مل جائیں گے۔ تو میں اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تو فضائل ہیں، جتنے مرضی سناتے جاؤ ختم ہی نہیں ہوتے۔ کون آپ کی قصیدہ خوانی کر سکتا ہے، کون آپ کی نعت خوانی کر سکتا ہے،
کون آپ کی قصیدہ گوئی کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن سی چیز، جیسے اللہ کی تعریف ہمارے بس سے باہر ہے، اللہ کے نبی کی تعریف ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن ان کا چھوٹا سا پیغام آپ تک چلا جائے۔ جب آپ پیدا ہوئے اور دائی شفا، ان کا نام تھا شفا، دیکھو اپنے نبی کے ناموں میں غور کرو، دائی کا نام شفا، شفا صحت سلامتی، ماں کا نام آمنہ امن، باپ کا نام عبداللہ بندگی، خاندان کا نام ہاشم کھانا کھلانے والا، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ اخلاق والی، سعدیہ قبیلہ بھی سعدیہ خوشبخت۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ایک عورت میرے بھتیجے کو لے جا رہی ہے تو اس کو بلا کے پوچھا کون ہو؟ کہ میں بنی سعد سے ہوں۔ کہا الحمدللہ سعادت ہمارے گھر آ گئی، اور ان کو اجازت دی تھی۔ تو ناموں کو اللہ نے کیسے اسلام سلامتی، ایمان امن، محمد جس کی تعریف ہو، احمد جو تعریف کرے، کیا خوبصورت نام اللہ نے اپنے محبوب کے بارے۔ اللہ نقطے کے بغیر، محمد نقطے کے بغیر، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، 12۔ جب کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں۔ تو جب انہوں نے دائی نے لٹایا نا تو ایک بچہ یوں پڑا ہوا ہے، 15-20 منٹ اس کی عمر ہے، تو آپ نے کروٹ بدلی اور ایسے سجدہ کیا، اونھے نہیں لیٹے، سجدہ، اور اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تو پورا مکہ کیا پوری کائنات روشن ہو گئی۔ پھر آپ گر گئے، اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے آخری وصیت فرمائی، ایک وہ سن لو، آتے ہی بتایا کہ نماز لایا ہوں سجدے، ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کمزوروں پہ ظلم نہ کرنا، کمزوروں پہ ظلم نہ کرنا، مظلوم کافر بھی ہونا تو اس کی آہ آسمانوں کو چیر دیتی ہے۔ مظلوم ایک برادری ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی دہریہ جو بھی ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو وہ ایک برادری ہے اور ان کی ہائے عرشوں تک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک کسی پہ زیادتی نہ کرنا۔ ہمارے ایک دوست سے جج، وہ کہنے لگے مولانا صاحب جو ظلم عدالتوں میں ہوتا ہے باہر اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ جس ملک کی عدالتیں بک جائیں، وکیل بک جائیں، جج بک جائیں، وہاں کہاں سے امن آئے گا؟ کسی کو بٹھا دو، یہ سب دیکھو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، تم جنید بغدادی کو بٹھا دو، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میرا ریڈی والا بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جوان اولاد ماؤں کو دھکے دیتی ہے، باپ کا گریبان پکڑتی ہے۔ زندگی بھر نہیں بھول سکتا، ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے بنایا کی؟ اس کے باپ کے چہرے پر حسرت تھی، اس بات کو بھی 50 سال ہو چکے ہیں، وہ حسرت آج تک مجھے یاد ہے، تو آج تک میرے واسطے بنایا کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرا جنت کا ساتھی، اللہ نے کہا کسائی۔ کسائی؟ کہاں کسائی؟ گئے تو ایک کسائی گوشت کاٹ رہا بیچ رہا، شام کو تھیلا اٹھا کے چلا، آپ بھی ساتھ چلے، اجازت لے کے اندر گئے، اس نے
کھانا بنایا پکایا. ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی تو اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کر کے لٹایا تو وہ کچھ بولی. موسیٰ علیہ السلام دور تھے، کہنے لگے یہ کیا بول رہی تھی؟ کہا جی میری ماں ہے، جب خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. جب ماؤں کو دھکے دیے جائیں، ہائے اخبرنی عن اماراتہا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کا پتہ نہیں. کا نشانی کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی. ان تلد الامۃ ربتہا، بیٹے تو بدتمیزی کرتے ہی کرتے ہیں، جب بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی تو قیامت آ جائے گی. کس تمنا کا آپ نے اظہار کیا، کاش میرے ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان. اب یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں، ماؤں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، باپ کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. ایک دوسرے کو سیاست کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، گالیاں نہ دو. جب ہمارا ریڑھی والا بھی چور ہے تو اوپر والا بھی تو چور ہی ہوگا. میں گزرتا تھا رات کے وقت سڑکوں سے تو وہ سرخ بلب لگے ہوتے تھے ریڑھیوں پر نا، تو میں نے غور کیا کہ رات کو تو سفید بلب ہونا چاہیے تاکہ چیز واضح نظر آئے، یہ سرخ کیوں ہے؟ تو میں نے دیکھا تو اسٹرابیری، پھر دیکھا تو سیب. تو وہ ہم نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ لے کر آؤ جاپانی پھل. جب وہ لایا تو وہ پیلے پیلے، میں گوئے کچے لے کے آ گئے ہیں. کچھ میاں صاحب اتنے رتی لائٹ بلدی پئی آئی، میں نے لگا سارے ہی پکے ہوئے، سارے کچے لے کے آ گیا. تو اب تم کسی 22ویں گریڈ کے جو کسی کی سیاستدان یا کسی وزیر یا کسی وزیر اعظم یا کسی پر کیا توقع رکھو گے کہ وہ جنید بغدادی ہوگا؟ جب میں خود اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، جب میں خود اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں اور اللہ کا بھی باغی ہوں، اللہ کے نبی کا بھی باغی ہوں، تو عمران خان بیچارہ تو آج کی مخلوق ہے، شہباز شریف بیچارہ تو آج کی مخلوق ہے. ان کے بس میں کچھ نہیں، اللہ کی قسم. صرف اللہ کرے گا، صرف اللہ کرے گا، صرف اللہ کرے گا اور اپنے نبی کے طریقے پر کرے گا. آپ نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا، ایک کسی پر زیادتی نہ کرنا. کتنے بے گناہ جیلوں میں بیان کرنے جاتا تھا جب صحت ٹھیک تھی، تو کتنے بے گناہ پھانسی کی سزا میں پڑے ہوتے تھے. بے گناہ جج بک گئے، وکیل بک گئے اور وہ پھانسی چڑھ گئے. ایک کیس مجھے یاد ہے، 10 سال کے بچے پر FIR 302 کی کٹوائی انہوں نے پیسے دے کر، اور 10 سال وہ کیس چلتا رہا اور اس کے بعد پھانسی ہوئی. وہ 10 سال کا بچہ 20 سال کی عمر میں پھانسی پہ لڑ گیا. میں جیل گیا فیصل آباد، اس کے جنہوں نے FIR کٹوائی تھی ان کا بھی ایک آدمی جیل میں تھا. میں کہ یار صلح کر. میں نے اتنی منتیں کی، بالکل نہیں مانی. تو بھائیو، ایک میرے نبی کی نصیحت ہے نماز نہ چھوڑ، ایک میرے نبی کی نصیحت ہے کسی بھی زیادتی نہ کرو. نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. بڑا ہولی بولے ہو. انشاءاللہ. ایک حدیث اور سنا دیتے، صرف ایک حدیث اور. تو فرائض میں کتنی آسانی، 2 نمازیں ہیں، 2 فرض ہیں، نماز اور روزہ، اور حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے. آپ نے کہا 4 باتیں کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. 4 باتیں نوجوان اکثر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، یہ میری 4 انگلیاں گن لیں. میرے نبی نے 40 نہیں بتائیں،
چار، صرف چار، صرف چار، صرف چار۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہ جب کوئی معاشرہ جھوٹا بن جاتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ دھوکہ نہ دو کسی کو، کسی کا مال نہ دباؤ، جھوٹ نہ بولو۔ معاشرہ پاک ہوگا، اللہ کسی ان پڑھ کو بھی حکومت پہ بٹھا دو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا۔ تیسرا، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ نرم بول بولو، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ نرم بول بولو۔ ہمارے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے بڑے تھوڑے ہیں، زبان کے زہر نے، زبان کے زہر نے، زبان کے زہر نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی۔ میرے بھائیوں بہنوں، سب ایمان والے بیٹھے ہو، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچیاں بھی، مستورات بھی۔ یہ چار باتیں، جھوٹ نہیں بولنا، نیت کرتے ہو؟ ہمیشہ سچ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ایک ٹی وی والے، بہت بڑا ٹی وی کا وہ تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، چینل، مجھ سے کہنے لگا جی کوئی نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا اپنے چینل سے جھوٹ نکال لو۔ کہنے لگا پھر تو بند ہی کرنا پڑے گا، چلتا نہیں سکتا۔ جھوٹ نکالتا، دھوکہ نہ دو۔ ایک آدمی کمزور ہے، مالی لحاظ سے حالات آ گئے، اب وہ اپنا یہ ڈیفنس کا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے یا گھر بیچنا چاہتا ہے، تو اگر وہ 5 کروڑ کا ہے نا تو لوگ 2 کروڑ لگاتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ ہے۔ کسی کی بے بسی سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ، ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی پھنس گیا ہے اور اس کا گھر 5 کروڑ کا ہے تو اسے 7 کروڑ میں خریدو۔ 5 کروڑ میں وہ اپنا قرضہ اتارے اور 2 کروڑ سے اپنا کوئی کام کر لے، اللہ کی قسم تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، گھر بیچ رہا ہے، وہ زمین بیچ رہا ہے، یہ ظلم پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ تو بھائیو، ایک ظلم نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تیسرا، اخلاق اچھے بنانے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق والا رات کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور اچھے اخلاق اس زبان کا صحیح استعمال ہے اور اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھنا۔ یہاں سے جھوٹ نہ نکلے، یہاں سے نفرت کا بول نہ نکلے۔ میں بہوؤں سے کہتا ہوں تم اپنے ماں باپ چھوڑ کے آ گئی ہو، اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لو۔ اور میں ساس سسر سے کہتا ہوں تم اپنی بیٹیوں کو روانہ کر چکے ہو، تم اس آنے والی بچی کو اپنی بیٹی بنا لو، کیوں اسے سولی پہ چڑھاتے ہو؟ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ آنے والی بچی پس کے رہ جائے، کبھی کوئی شیرنے بھی آ جاتے ہیں جو انہوں نے پی کے رکھ دی، ورنہ تو 90-95% بچیاں پس پس کے زندگی گزارتی، سسک سسک کے زندگی گزارتی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب، میرا فضل ہوا کہ آپ کا مزاج نرم ہو گیا۔
تو اخلاق آ گئے. چوتھی چیز عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا، رزق حلال کمانا. دہراتا ہوں، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہیں؟ انشاءاللہ. باغ ایک کشمیر میں ہے شہر، وکلاء ہے. تو میں نے تھوڑی دیر بات کی، کہنے لگے جی کوئی آخر میں مختصر نصیحت فرما. میں نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کہنے کوئی اور دسو. دوسرا کسی کو دھوکہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. تیسرا اخلاق اچھے رکھنے ہیں، ماں سے، بیوی سے، باپ سے، بہنوں سے. بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حق دینا، اور بیوی کی کمی کوتاہی کو برداشت کرنا ہے. بیوی خامند کی کمی کوتاہی کو، اللہ کے واسطے اگر اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہیں. مجھے ایک نوجوان کہنے لگا جی ہماری بہن کی شادی تھی تو ہم نے اپنے بہنوئی کو گھڑی پہنا. تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کیونکہ گھڑی کا میں سادہ جی شاید، تو میں کیا پہنتا گھڑی پہنائی پتہ نہیں کیوں بتا. میں کہا کتنے کی ہے؟ کہا جی بس ہے. میں کہا یار 10,000 میں کہا کون نہیں. کہنے لگا جی 5 کروڑ کی. 5 کروڑ کی گھڑی پہنانے سے اور 20 کروڑ کے زیور پہنانے سے اللہ کی قسم گھر آباد نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں معاف کرو. حضرت علی نے ایک غلام کو، یا راستے میں تھے، ایک آدمی کو گھوڑا پکڑایا تو خود پیشاب کے لیے بیٹھ گئے. تو نظر پڑی تو وہ لگام اتار کے بھاگ رہا تھا. تو چپ کر کے پیشاب کرتے تھے. اٹھ کے آئے تو اپنے خادموں سے کہا میں نے دیکھ لیا تھا کہ لگام اتار رہا تھا. میں نے سوچا کوئی ضرورت مند ہوگا بیچارہ تو چلو لے جائے. ویسے اگر وہ تھوڑا صبر کرتا تو جتنے کی لگام ہے اس سے زیادہ پیسے میں نے اس کو دینے تھے اس کی مزدوری میں. تو بھائی اور اس کے حلال کمانا. اور یہ آپ کے قریب برہمن مرکز ہے، یہاں ایک بڑا، جہاں سے مجھے میری زندگی بدلی اور میں ایک لمبا زمانہ یہاں پڑھا. اس وقت یہاں کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا. ہم کھارا پانی پیتے تھے، جلتے فرش پہ سوتے تھے. یہاں سے ایک بس چلتی تھی یا 2 جس کی ہر شے بجتی تھی، انجن نہیں بجتا تھا. اور ہر شے اس کی لگتی تھی، بریک نہیں لگتی. اور نیچے پھٹوں میں سوراخ ہوتے تھے. اور وہ ہر اڈے پہ 1 گھنٹہ لگتا تھا یہاں سے ٹھوکر جانے کا. جو کوئی 1 کلومیٹر پر بھی کسی نے ہاتھ ہلایا تو وہ کھڑے کر دیتے تھے. یہ دعوت کا کام ہوا. آج پوری دنیا آ رہی، بحریہ ٹاؤن بن رہے ہیں، بڑی بڑی کالونیاں بن رہی ہیں. یہ برہمن مرکز نہ ہوتا تو یہاں کون ہے؟ برہمن کا پانی سارا کھٹا. تو یہاں وقت دیا کرو. زندگی سیکھنی ہے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ کہ ہمیں اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے کی طاقت مل گئی. ایک واقعہ یاد آ کے پھر میں بس کرتا ہوں. ابھی بھی زبردستی بول رہا ہوں. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ رنگ میرا کالا ہے، خاندان بھی میرا غلام، میرا کوئی خاندان ہے ہی کوئی. تو کالے رنگ دے نال ویسے بھی بدصورت ہے. رجل اسود قبیح الصورہ لا مال له. نہ پیسہ ہے، نہ شکل ہے، نہ رنگ روپ ہے. میں جنت جا سکتا؟ ادخل معک فی الجنہ، کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ ہم نے کہا لو آمنت بما آمنت وعملت بما عملت لکنت معی فی الجنہ. میں 2 باتیں تم سے مانگتا ہوں،
تیسری خود و خود ہوگی، میرے اوپر ایمان لا، میری زندگی کو اپنا رستہ بنا، تو پھر تو صرف جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا، وَإِنَّ بَيَاضَ الْأَسْوَدِ، اور جو دنیا میں دل کا سفید ہوگا، عورت ہے یا مرد، اور رنگ کا کالا ہے یا کالی ہے یا نئے نقش پردے ہیں، تو فرمایا اس بدصورت عورت بدصورت مرد کا نور جنت میں 1000 سال کے فاصلے پر نظر آئے، سبحان اللہ 1000 میل نہیں بتائے، 1000 سال بتائیں۔ سبحان اللہ کہنے لگا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا، یہ ہمارے مفتی جنت ہی نہیں بیان کرتے، مسئلے ہی بیان کرتے رہتے۔ تو پھر کہنے لگا یا رسول اللہ زدنی، تھوڑا اور دسو، آپ نے پھر بتایا، کہنے لگا جی تھوڑا اور دسو، تو حضرت عمر بھڑک گیا، کہنے کہ چپ بھی کر، پوچھ کے تھکا دیتا تو اللہ دے نبی نو۔ تو آپ نے فرمایا عمر تم سے پوچھ رہا ہے یا مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ تو میں تو تھکیا کوئی نہیں۔ آئے 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 آئے، اس کالے کے شوق پر اللہ بھی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ جبریل جا، یہ میرا پیغام اس کالے کو سنا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ جنت میں کافوری چشمے کی شراب پی رہے ہوں گے جنتی، اور ہماری پانی کی موٹر یا کہیں کوئی انہوں نے فوارہ لگا تو ایک جگہ فکس ہے، لیکن جنتی کے جو فوارے ہیں اور جو چشمے ہیں یفجرونہا تفجیرا، ان کی انگلی کے اشارے پر ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کیا سنا آگے؟ ابھی وہ میں نے گھر میں موٹر لگوانی تھی تو یہ بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی 450 کے 500 فٹ نیچے تک بور جائے گا۔ تو جنت کے چونکہ اوپر پانی گندا ہے، جنت کے پانی کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو سارے میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ ایک قطرہ، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیے ہوئے ہیں، جتنا میرے اندر اس کی ہیبت ہے وہ آپ نہیں محسوس کر سکتے۔ آپ نے بحر الکاہل دیکھا ہو تو آپ کو پتہ لگے سمندر ہوندی کی بلا ہے۔ ایک قطرہ شراب کا، دودھ کا، شہد کا، پانی کا ڈال دو تو سب شہد سے زیادہ میٹھے ہو گئے، اور کیا ہوں گے؟ یفجرونہا تفجیرا۔ ادھر چلو بھائی وہ چشمے ساتھ جانے، اب ادھر ہو جاؤ بھائی وہ چشمے ادھر ہو رہے ہیں، اب بھائی یہیں ٹھہر جاؤ وہیں ٹھہر رہے ہیں۔ ایک چشمہ ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم۔ وہ جو جنتی ہوں گے نا فردوس والے، وہ تو خالص پئیں گے، کیا کھولیں، وہ خالص پئیں گے بوتل، ہاں، اور جو نیچے والے جنتی ہیں ان کو گلاس میں ایک قطرہ پا کے دیتا جائے گا۔ وہ تسنیم کیا بلا ہے؟ وہ تسنیم زمین پہ نہیں ہے، کھدا ہوا نہیں ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے۔ اور تسنیم کیوں کہتے ہیں؟ تسنیم عورتوں کے نام ہوتے ہیں، سنام سے ہے۔ سنام اونٹ کی کوہان دیکھی ہے؟ تسی کھوتا ویکھیا صرف اونٹ تو دیکھا ہی نہیں۔ سنام، یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ کا اشارہ، اونٹ کی کوہان، وہ چشمہ یوں چلتا ہے، یوں ایسے ایسے، اور ہوا میں چلتا ہے۔ اس کے نیچے سے گزرو، ادھر سے گزرو، ادھر سے گزرو، اس کی خوشبو، وہ ایک قطرہ، اب کوئی وقت تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ 1000 سال تک اس کا اثر باقی ہے، اس کی خوشبو ختم نہ ہو، اور وہ ایسے سے چلتا ہے۔
اور جب آپ کو چاہت ہوگی نا تسنیم کی نا جن اللہ دے اللہ دعا کرو اللہ ساڑھا کو بہتر کرے اسی طرح ہیٹلی جنت جو کوئی نہیں تھے اتنے کیوں میں پڑھنا ہے تو ایسے اشارہ کرے گا تو اس سے پانی کی ایک ایسے خوشنما دھار بل کھاتی اٹکیلیوں کے ساتھ اور گلاس خود آئے گا اور وہ اس کے اندر جب وہ بھر جائے گا وہ واپس چلا جائے گا اور مفتی احمد علی مزے نال پیوے گا یہ کون لوگ ہیں؟ ابرار یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شطرہ مستطیرا یطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمهم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اللہ نے تعریف کی بھی نیک لوگ کیڑے اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اپنی منت پوری کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس اللہ ہمیں جہنم آگے کی سختیوں سے بچا لے. اب کالا بیٹا سن رہا ہے تو پھر آگے اللہ بولے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ہائے 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 ایک کالے کی فریاد پر یہ قرآن اترا ہے. یہاں 3 درجے اللہ نے بیان کیے. پہلا درجہ ہے جنتی بوتل میں جنتی وہ اپنے چشمہ یا دودھ یا شہد یا شراب کی سراہی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے. ان کے بھی نوکر ہوں گے. کلاسیفیکیشن کی 3 درجے. اس سے اگلا درجہ میں نے اس آیات میں پڑھا ہے کہ اس سے اگلا درجہ ہوگا کہ ان کو پلانے والے نوکر ہوں گے، خدام ہوں گے، بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی. میں پہلے ان عورتوں کے فضائل بیان کر دوں. یہ عورتیں جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی اور جنت کی حور جب ایسے جام پیش کرے گی نا انگلیوں کے اوپر تو لگے گا جیسے نیچے سے سورج نکلے ہوئے ہیں، ایسی شعائیں نکلیں گی اور ایسی خوشبو پھوٹے گی اور ایسے بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ. پھر میرے نبی نے کہا پتہ ہے وہ کیسی ہوگی انگلی اگر اس کی انگلی کا یہ فنگر ٹپ اتنا اگر زمین سے نیچے کر دیا جائے تو پوری کائنات روشن ہو جائے گی. صرف فنگر ٹپ. دوپٹہ لہرا دے کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. مردے کو پکارے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. زندہ کو جھلک دکھا دے تو کلیجہ پھٹ جائے گا. بات کرے گی تو گھنٹیاں بجیں گی. مسکرائے گی تو جنت مسکرائے گی. مسکرائے گی تو پھول مسکرائیں گے، کلیاں مسکرائیں گی. چلے گی تو ہر قدم پہ 1 لاکھ ناز و انداز دکھائے گی. ایک قدم دیکھو یہ ایک سٹیپ. اس ایک سٹیپ میں وہ کیا اللہ نے چھپایا ہے کہ 1 لاکھ انداز اس کے جسم سے نکلیں گے. مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا. پیشاب پخانے سے ہم سب پاک ہو جائیں گے. وہ پہلے سے پاک ہیں، وہ مرنے سے پاک ہیں، وہ بددیانتی بے وفائی خیانت سے پاک ہیں، وہ سخت زبانی سے پاک ہیں. تو
عینن فیہا تسمی سلسبیلا، ان کو سلسبیل چشمے کا پانی پلایا جائے گا. ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. کہ یہ تیسرا درجہ ہے کہ اللہ خود شراب طہور پلائے گا، اللہ خود ان کا میزبان بنے گا. تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ سارا کچھ میں دیکھوں گا؟ کہ مجھے کوئی 20 سال بعد آج یہ واقعہ یاد آیا. یا رسول اللہ کیا میں وہ دیکھوں گا جو آپ نے ابھی بتایا؟ تو آپ نے کہا ہاں. تو اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی. تو میرے نبی نے کہا لقد اخرج نفس اخیکم شوق الجنہ، تمہارے بھائی کو جنت کے شوق نے مار دیا. پھر آپ نے اس کو قبر میں اتارا تو حضرت عمر اس کو کہنے لگے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. وہ بڑی اعلیٰ زندگی ہے. بحریہ ٹاؤن کیا پوری دنیا کیا فانی ہے، کھنڈر ہے. میں قرطبہ گیا، وہاں ایک محل بنایا تھا 325 ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ عبد الرحمن الثالث نے. وہ 4316 پلر پر کھڑا ہوا تھا اور 25 سال بنتا رہا، اور 1000 خچر روزانہ اس کے لیے سامان لاتے تھے، اور 10,000 مستری اور مزدور وہاں 25 سال کام کرتے رہے. سونے چاندی سے جڑ دیا پورا محل اس نے، اور آگے پارے کے تالاب بنائے. جب سورج کی شعائیں پارے پر پڑتی اور پارا یوں یوں کرتا، وہ شعائیں گھر پر محل پر پڑتی تو لگتا جیسے کہ پورا محل رقص کر رہا ہے. اللہ کی قسم میں وہاں گیا، چند اینٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں پڑا، چند اینٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں پڑا. اور میرے نبی نے کہا تم تو دنیا میں زمین پہ گھر بناتے ہو، میرے رب نے جنت میں ہوا میں گھر بنائے ہوئے ہیں. نہ اوپر کوئی زنجیر ہے نہ نیچے کوئی پلر ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اسی اندر کیوں جاواں گے؟ تو آپ نے فرمایا پرندے کو نہیں دیکھا اڑ کے کیسے گھونسلے میں چلے جاتا ہے، ایسے ہی تم بھی چلے جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ کون جائیں گے اس میں؟ کمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، جو سخی بنے گا. بخیل آدمی جنت سے نہیں جا سکتا. سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، بخیل سے دوستی لگاتا نہیں. امن اطعم الطعام وافشى السلام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، جس نے راتوں کو اٹھ کے سجدے کیے جب لوگ سوتے تھے، جس نے روزوں ادام الصیام سے مراد سارا سال نہیں، رمضان کی پابندی بھی سارا سال کے روزوں کی مانند ہے، اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے راتوں کو اٹھ کے اللہ پاک کو یاد کیا کہ وہ اس میں جائیں گے. وہ پورا محل اڑتا جا رہا ہے، اور پوری 7 زمینوں کو جنت کی کسی ایک نہر میں ڈال دو تو لگے گا جیسے ایک چھوٹا سا روڑا وہ ہم نے یہ ٹھوکر والی نہر میں ڈال دیا، اس کا پتہ ہی نہیں چلے. اور اس میں الگ بڑے، میں نے تو ان بڑے جہازوں پہ سفر کیا جو دور سے لگتا ہے گھر ہیں، 5-5 ہزار آدمی اٹھا کے لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں الگ اس کے گھر ہوں گے اور الگ اس کا سسٹم ہوگا. تو مچھلیاں اس کو گھیریں گی اور کہیں گی مجھے میں نے بنگلہ دیش میں بیان کیا
کہ میں نے یہ جنت آج بڑے عرصے بعد جنت کھلی ہے، تو میں نے کہا یار بنگالی ہو تمہیں بڑا مزہ آئے گا، ہمیں تو پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا کہ تم مچھلی کے دیوانے مستانے ہو، تو مجھے تو ویسے ہی مچھلی کی وہ جو بو آتی ہے اس سے میرے سر میں درد ہو جاتا۔ میں نے کہا ویسے مچھلیاں سب نکالیں گے، مجھے کھاؤ گے؟ مجھے کھاؤ گے؟ مجھے کھاؤ گے؟ وہ ایک کو کہے گا ہاں تمہیں کھاتا ہوں، تو وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گا، کہے گی کباب کھاؤ گے یا پکا ہوا کھاؤ گے؟ وہ کہے گا دونوں کھاؤں گا۔ تو وہ یوں کرے گی تو اس طرف سے کباب نکلیں گے، وہ یوں کرے گی تو اس طرف سے پکا ہوا نکلے گا، اور وہ زندہ سلامت رہے گی، ڈھیر لگا دے گی، کھا کے نہ کوئی پیشاب ہے نہ پخانہ ہے۔ پھر جنتی بیٹھے ہوں گے بیگم کے ساتھ اپنے، تو پرندے آ جائیں گے اڑتے ہوئے، حضور ہمیں نوش فرمائیں، ہمیں کھائیں۔ تو اب ان میں مقابلہ شروع ہو جائے، ایک کہے گا مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا مجھے کھائیں، تیسرا کہے گا مجھے کھائیں، ایک کہے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس چری ہے اور سلسبیل کا پانی پیا ہے، آپ ذرا مجھے ٹیسٹ کریں۔ یہاں تو ابھی یہ مردہ مرغیاں آ گئیں برائلر، ہم دیہاتی لوگ ہیں، مہمان آتے تھے نہ بجلی ہوتی تھی تو ایک مرغی پکڑنے کے لیے گھنٹہ لگ جاتا، وہ پھدے نہیں ہے پرانے آ گئے، ادھر سے پکڑ رہا وہ ادھر جا رہی، وہ ادھر سے پکڑ ادھر جا رہی، وہاں پرندے خود آ گئے۔ تو وہ جو کہے گا نا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے، تو اسے کہیں گے تو کھلا، تو وہ ایسے کرے گا، پر پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر اس طرف ہوں گے اور 70,000 پر اس طرف ہوں گے، پھر ان پروں کو ایسے یوں سوئنگ کرے گا، ایسے یوں ہلائے گا ایسے، تو ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش گرے گی، یعنی 1.5 لاکھ ڈشز اس کے پروں سے نکلیں گی۔ وہ کہے گا حضور کھاؤ، اگر مجھے کھانا چاہتا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، چونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں کھاتا بھی گیا تھا، میں جی پاؤں، موت ہے نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، راجہ صاحب، وہ کھاتے بہت، تو ایک جگہ ہماری ضیافت تھی کلات میں، تو وہ تھا سردار بلوچ، اس نے دسترخوان ایسے سجا دیا جیسے دلہن سجائی جاتی، تو جب کھانے سمیٹنے لگے تو انہوں نے کہا ہائے، تو ایک ہمارے دوست ہیں طاہر غنی مڈل، انہوں نے کہا راجہ صاحب کیوں ہے؟ کہ سارا واپس جانتا ہے، اندر نہیں گیا، ارمان ہے یا سارا پچھا جانتا ہے میرے رب کی قسم، 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ ڈشز تمہارے سامنے ہوں گی، اس سوچو تو صحیح میں کیا سنا رہا ہوں۔ یہ قاسم اندر پلاٹ ہی بڑے ہوئے، پلاٹ ہی بڑے ہوئے، وہ کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، نہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے، نہ ان کی زبان کٹ رہی ہے، نہ ان کی طبیعت بھر رہی ہے، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ اور ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ ہم پیتے ہیں تو کھایا نہیں جاتا، کھاتے ہیں تو پیا نہیں جاتا، وہاں دونوں چیزیں فل فلیج بھری ہوئی، اور کھاتے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا گھر جنت وچ بنایا ہے، اور 300 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تیری دعوت ولیمہ کروں گا۔
تو 1000 سال دعوت ولیمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جگہ تھوڑی ہے تو بندے زیادہ ہیں تو باری باری آمدے جاؤ تو 1000 سال لگ جائے گا. وہ سارے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے 1000 سال کھائیں گے میرے رب کی قسم, اور آپ کی لذت میں کمی نہیں آئے گی. نیند کوئی نہیں, اونگ کوئی نہیں, صرف موت نہیں, آپ نہیں سوئیں گے, آپ آنکھ بھی بند نہیں کریں گے سوائے اپنی مرضی کہ تھک کے آنکھ نہیں بند کریں گے. پیشاب کوئی نہیں, پاخانہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کوئی نہیں, واشنگ مشین کوئی نہیں. اب ہر آدمی 100 جوڑے پہنے گا, ہر عورت 100 جوڑے پہنے گی, اور جنت میں قد ہوگا 130 فٹ جو اصل قد ہے. میں اس پر مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے, ایک نوجوان نے کہا جی یہ سانو ایڈے قد کی کڑی لوڑ ہے, سانو اتنا ہی کافی ہے جڑا ساڈا ہے. میں کہا تیری بیگم کا قد ہوگا 130 فٹ اور 100 جوڑے اس نے پہنے ہوں گے, تو ایک چمچ نظر آئے گا اور تن کو چھپا دے. شوہر نامدار اندروں بولنا نا مینو باہر تک کاٹ دو آ کے بھی ہیں کہ دے. اب یہ 100 جوڑے اگر پہننا میری ڈیوٹی ہے تو موٹے تک ہے, اور پھر ان 100 جوڑوں کو اتار کے سنبھالنا, اور عورتوں کا دھونا, عورتوں کے مونڈے گئے تو پھر, اور واشنگ مشین کوئی نہیں, صابن کوئی نہیں, شیمپو کوئی نہیں, تیل کوئی نہیں, گرم مسالے کوئی نہیں, کوئی گندی نالی کوئی نہیں, کوئی گٹر کوئی نہیں. تو یہ اب کیا ہو, جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ. طوبہ وہ درزی بھی ہے, ڈیزائنر بھی ہے, اور ٹیکسٹائل والا بھی ہے, پرنٹنگ والا بھی ہے, دھاگا بنانے والا بھی ہے. اس درخت پر بڑے بڑے پھول ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کپڑے بدلنے, صرف دل میں آتا ہے, زبان دل میں آتا ہے, ٹھک ایسے وہ پھول ایسے کھلے گا, کھلے گا, اور اس سے ایک لائٹ نکلے گی, اور مفتی صاحب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اگلے 100 جوڑے غائب ہوں گے, نئے 100 جوڑے پہنے جا چکے ہیں. وہ اللہ غائب کر دے گا. گھر ہم بناتے ہیں سالوں لگا کے, پھر اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں. ڈیزائن بدلنا تو کیا, اس کی اینٹ لگانا بھی اوکھا ہو جاتا ہے, اور 1 سیکنڈ میں آپ 1000 دفعہ گھر کا نقشہ بدلیں. یا اللہ اینج نہیں اینج کا, چلو اینج کر لیں. یا اللہ اینج نہیں اینج, چلو ایسے کر لیتے. اچھا چلو جو بڑے مالدار لوگ ہیں وہ بھائی ایک گھر بنا, دوسرا بنا, تیسرا بنا, چوتھے تھے آپ ہی مر جاؤ. شکلیں تو کوئی نہیں بدل سکتا. جمعے کے دن ایک بازار لگے گا, عورتوں کا الگ, مردوں کا الگ, اس میں خوبصورت تصویریں ہوں گی. ان تصویروں کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ میرے جیسا بننا چاہتے ہیں تو ممکن ہے. تب ایک جا رہا ہے جنتی, وہ کہتا ہے یار میں تا فوٹو بڑی چنگی لگی ہے. اسی وقت اس کا چہرہ اس میں تبدیل ہو جائے. ایک جنتی خاتون جا رہی ہے اور وہ ایک فوٹو دیکھتی کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے, تو وہ فوراً اسی میں تبدیل ہو جائیں گے. اب دونوں الگ الگ جگہ پر ہیں اور الگ الگ واپس آ رہے ہیں. شکل خامد کی بھی بدلی ہوئی ہے, بیوی کی بھی بدلی ہوئی ہے. نہ دیکھو یہ لڑائی نہیں ہونی کہ چودھری صاحب کون ہو, کتوں آئے ہو. وہ آخر بیوی تو کدے بڑھ آئی ہے, کون ہے تو میری بیوی نہیں ہے. وہ آخر تو میرا لگتا کچھ نہیں ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو 1 سیکنڈ میں پہچانیں گے, اور اگلے جمعے آپ اپنی شکل پھر بدل دیں, اگلے جمعے آپ اپنی شکل پھر بدل دیں. اور جنت کی سب سے بڑی لذت ہے اللہ کا دین. سبحان اللہ.
جنت کے غلام آئیں گے اور کہیں گے سلام سلام، جناب ہم آپ کو سلام کرنے آئے، آپ کا استقبال ہے۔ چلے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ جناب ہم فرشتے ہیں پر آپ کو سلام کرنے آئے ہیں۔ اس سلام کا وہ مزہ لے رہے ہوں کہ واہ یار کمال ہو گیا، سب تو فرشتے سلام کر رہے۔ ایک میرے اللہ کا عرش کا دروازہ کھلے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، ان آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ دو، تمہیں اللہ اپنا دیدار کرانے والا ہے۔ اس آنکھ جو آنکھ بے غیرت ہو جائے، جو آنکھ بے حیا ہو جائے، کیسے وہ اللہ کا دیدار کرے؟ ایسے عرش کے در کھلیں گے اور میرا اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے جنت والے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، مل جانا ہم۔ اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ دیکھنے میں گم ہو گئے، کہیں گے بڑے خوش ہیں، کہیں گے کوئی خدمت، کہ یا اللہ سب کچھ مل گیا ہے، کچھ تو مانگو، کچھ نہیں یا اللہ سب کچھ مل گیا۔ پھر اللہ کہیں گے مانگو، کہیں گے یا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا راضی ہوں، جبھی تو جنت میں لایا ہوں۔ کہیں گے اچھا پھر ایک کام ہمارا کر کہ ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں تو دیکھا نہیں تھا تمہیں، آج تجھے دیکھ کے تیرے سامنے اپنی جبین کو جھکانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، جنت میں تم میرے مہمان ہو، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، میں تمہارا میزبان ہوں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کیا دنیا ہی سب کچھ؟ کیا دنیا ہی سب کچھ؟ آئے میری زندگی گزر گئی پکارتے پکارتے پکارتے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو بتائے۔ میری نسل کے نوجوان کھڑے ہیں، میرا سرمایہ، میرے دیس کا سرمایہ، اپنی آنکھوں کو پاک کر لو، اپنے دامن کو پاک کر لو، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دو، اپنے نبی کے پاؤں پڑ جاؤ اور اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو۔ میرے نبی 11 شادیاں کیوں کی؟ گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ مالی فی النساء من رغبۃ، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں۔ 11 شادیاں، زندگی سمجھائی کہ گھر میں زندگی گزارنے کیسی۔ سارے بھائی نیت کرتے رہو، آج ایک کام تو کرو، سارے مل کے ہم توبہ کریں
ٹھیک ہے؟ یا اللہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. یا اللہ میری تو پیچھے سے آواز نہیں، پھر کہو یا اللہ میری یا توبہ. اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ میری توبہ یا اللہ تو سن لے، ہم نے تیرے سامنے توبہ کی تو تیرے نبی کا فرمان ہے 70 دفعہ بھی توبہ توڑ کے آؤ اللہ معاف کر دیتا. ساری زندگی توبہ کرتے رہے. ہاتھ اٹھاؤ. ہم ساری زندگی توبہ کرتے رہے، توبہ توڑتے رہے. یا اللہ ہمیں تیرے سامنے ہم شرمندہ ہیں، اپنی ذات سے شرمندہ. تیری دھرتی پہ چلے اسے گندا کر دیا. تو نے سمجھایا، ہم سمجھے ہی نہ. تو نے روکا، ہم رکے ہی نہیں. تو نے بلایا، ہم آئے ہی نہیں. تو نے کہا، ہم نے مانا نہیں. تو نے روکا، ہم نے کر دیا. پھر بھی میرے مالک دھرتی بھی کہیں زلزلے نہیں آ رہے. تیرا شکر. آسمان سے پتھروں کی بارش. تیرا شکر میرے مالک. 300 سال ہو گئے امت کو تڑپتے. جب دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی میرے مالک. ہم وہ مسافر ہیں جس کا سب کچھ لٹ چکا. ہم وہ راہی ہیں جو راستہ بھول چکا. میرے باپ بے بس ہو گئے. مہربانی کر ہمیں معاف کر. ہم تیری آگ برداشت نہیں کر سکتے. ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. معاف کر. قبر کی پکڑ برداشت نہیں کر سکتے. معاف کر. معاف کر. ہمارے پاس کچھ نہیں، خالی. پہلے لوگوں کو تو عمل پہ ناز ہوگا، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. یا اللہ تیرے فضل کی آس ہے، تیرے نبی کی شفاعت کی آس ہے، باقی کچھ نہیں ہے. یا اللہ پوری امت پہ کرم کر دے. عرب بھی برباد ہو گئے، عجم بھی برباد ہو گئے. میرا دیس بھی لٹ گیا، پٹ گیا. 6 کروڑ انسان نے ہجرت کی، 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے. یا اللہ ایسا دیس تو کبھی دھرتی پہ نہیں بنا. ہم نے کیا کر دیا؟ زنا کے اڈے چل گئے، شراب کے، جوئے کے اڈے چل گئے. ہماری عدالتیں ظلم و ستم کا بے رحم نمونہ بن گئی. یا اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو بدلے گا تو بدلے گے. ہمارا تو اپنا دل اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. یا اللہ آج فیصلہ فرما دے. ربیع الاول جاتا جاتا ہے، چند دن باقی ہیں. اس مبارک مہینے میں اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ مجھے منہ نہیں دکھا سکے، دکھا سکے، ان کا سامنا نہیں کر سکے. ہم کہیں چھپ بھی نہیں سکتے، سامنا بھی نہیں کر سکتے. ہم ان کے پیٹ پہ لگے ہوئے پتھر بھول کے، ٹوٹے ہوئے دال بھول کے، ان کا کٹا سا بھول کے، آل رسول کے تڑپتے لاشیں بھول کے، چند کوڑیوں پہ بک کے بولا ہماری عزت نیلا، ہمارے اخلاق نیلا. یا اللہ ہم تو اب عاجز آ گئے، تو کر دے تو تیری بڑی مہربانی ہے. یا اللہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے. ہمارے دیس کی حفاظت فرما، ہمارے ہر طبقے کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ نفرت ہی نفرت ہے، کیا کروں، کیسے اس آگ کو بجھاؤں. فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، شوقوں پیشوں کی نفرت. آج مائیں تڑپتی ہیں، ان کی سننے کے لیے اولاد کے پاس کان کوئی نہیں رہے. آج باپ کی کمر جھک گئی ہے اور اس کو سہارا دینے کے لیے بیٹے کے پاس ہاتھ کوئی نہیں. یا اللہ
تو آجا یا اللہ تیری امت گزر گئی پکار آجا اس امت کی رحم فرما حفاظت فرما یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے سب سے راضی ہو جائے مستورات سے مردوں سے ہمارے بھائی کرنل تیمور صاحب سے جنہوں نے اس کو ارینج کیا اس کا بندوبست کیا یا اللہ سارے بحریہ ٹاؤن والوں کو ان کے مالکوں کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جاؤ یا اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا کروا یا اللہ جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے نیک رشتے مقدر فرما یا اللہ جو بیمار ہیں درد والے بیماریاں اس سے انہیں نجات عطا فرما یا اللہ جو ہمارے آگے چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما یا اللہ تو نے ماں کی گود میں جہاں ہمیں ہوش آیا ہماری ماں نے ہمیں اللہ سے تیرا نام سکھایا لا الہ الا اللہ سکھایا تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا قبر کی گود تک یہ کلمہ ساتھ جائے ہمارا کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھے کہ چھن جائے محشر کے دن یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والوں کے ساتھ عرش کا سایہ نصیب یا اللہ جہنم کی آگ نہیں برداشت ہو سکتا اس دن کی دھوپ نہیں برداشت ہو سکتا اس دن کے مجرموں میں کھڑا ہونا نہیں برداشت ہو یا اللہ معاف وہ دن بھی ٹھنڈا کر دے ہمارے لیے ہمیں کپڑے پہنا ہمیں جامع کوثر پلا ہمیں عرش کا سایہ عطا فرما ہمارے لیے پل صراط کو آسان فرما جنت الفردوس اپنے قدرت سے نصیب فرما اور یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے بچاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی آمین بھائی بیٹھے رہیں جاؤ آگے نہ آئیں جی کوئی پیچھے ہو جاتے سب کو روک لیں کوئی جائے بغیر سب کو روک لیں مولانا صاحب جائیں گے کوئی بندہ نہیں جائے گا ان کے پاس گاڑی کے میں سام جوتی دے بیٹا آپ لوگ پیچھے ہو جو وہاں پر ساتھ ادھر ہو دھیان سے دکھانا لگے یار ان کو دھیان سے آرام سے آگے بیٹا آگے نہیں آنا ابھی پیچھے نا ادھر پیچھے ہو جائے بیٹا بس پیچھے جی کرنل صاحب
حاجی صاحب سائڈ میں صافہ کرنے چلے نماز کے لیے آگے